لیکن یہ بندہ جو ہماری مسجد کا امام ہے، جو ہمارے مدرسے کا ٹیچر ہے، یہ تو 5 سال کی عمر سے نماز پڑھتا ہے، یہ تو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھتا ہے۔ صرف اسی ایک پہلو کو لے لیں، یہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر انسان ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بندہ جب جوان ہوتا ہے 10 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کے بیچ میں جس دن جوان ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور ایک وقت کی نماز فرض ہونے کے بعد چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض ہوگی 15 سال میں، اگر کوئی بندہ 25 سال میں نماز شروع کرتا ہے تو 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے، وہ چاہے 50 حج کیوں نہ کر لے، اسے 10 سال کی نماز قضا کے طور پر تو پڑھنا ہی پڑے گا، یہ نماز اس کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب ایک مولانا صاحب جوان ہونے سے پہلے سے ہی نماز کے عادی ہو گئے، اور یہی پیغام آقا دو جہاں علیہ السلام نے ہر مسلمان کو دیا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اپنے بچوں کو مارو اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں اسے مار کے نمازی بناؤ۔ حالانکہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے عام طور پر، لیکن حضور نے کہا مار کے نمازی بناؤ، چونکہ اب وہ جوانی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کے لیے کہو، وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، اور 10 سال کی عمر جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر اس کو مارو، اور جب نمازی بن جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دو، تاکہ 10 سال کے بعد کے بچے لڑکیاں ہوں یا لڑکے وہ اپنی عمر کے بھائی بہن کے ساتھ بھی نہ سوئیں، اپنی عمر کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں سوئیں، بالکل الگ الگ، تاکہ طہارت پاکیزگی کا سارا سسٹم وہ سمجھ لیں اور اکیلے سوئیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی فزیکل ڈیزیز نہ ہو اور کوئی اسپریچول ڈیزیز نہ ہو، نہ کوئی جسمانی بیماری اس کو ہو اور نہ کوئی اخلاقی روحانی بیماری کے وہ شکار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام حکیم ہے، آقا علیہ السلام کی ایک بات میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں گرلز ہاسٹل میں ایک خطرناک بیماری ہے ہومو سیکسولیٹی کی، یعنی جو مرد کے ہاسٹل میں عام طور پر جو اغلام بازی اور لواطت کی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح کی بیماری گرلز ہاسٹل میں، یعنی عورتیں عورتوں کے ساتھ اسی طرح کے ویوہار کرتی ہیں جس طرح مرد مردوں کے ساتھ، یعنی ہم جنس پرستی، اور یہ دونوں صنف میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی خوابگاہوں میں ان کا بستر الگ کر دو، 10 سال میں نماز مار کے نمازی بناؤ، اس کے بعد اس کا بستر الگ کر دو۔ کاش ساری دنیا کے مسلمان بالخصوص اور دنیا کے سارے انسان بالعموم ان جنرل آقا علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرتے، تو آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک ہاسٹلز میں جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں بہت حد تک اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب بچے 10 سال کا ہوں اسے مار کے نمازی بناؤ، اور جب نمازی بن جائے ان کا بستر الگ کر دے۔ اس پر مدرسوں میں، اسکولز میں، کالجز میں، ہاسٹل میں، گھر میں، ہر جگہوں پہ عمل ہو جاتا۔ یہ جو اخلاقی غلیظ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس بیماری سے پوری امت مسلمہ بھی بچ جاتی ہے اور پوری انسانیت بچ گئی ہوتی۔ حضور نے ایک اشارے میں قیامت تک کی خطرناک بیماریوں سے بچنے کا ایک زبردست نسخہ عطا فرمایا۔ اس میں آقا علیہ السلام کی تمام احادیث میں صرف ایک میسج، ایک فرمان، ایک ارشاد ہیومینٹی کے لیے زبردست ہدایت کی باتیں موجود ہیں۔ اگر ہر پہلو سے دیکھیں گے تو لاجواب بات ہے مصطفیٰ جان نے، چاہے پیغام نماز کا ہو، چاہے پیغام روزے کا ہو، چاہے حج و زکوٰۃ کا ہو، لیکن سوسائٹی کے لیے جو بات مفید اور فائدہ مند ہے حضور کے ہر ارشاد میں موجود ہے۔ جس طرح سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارہ ہے صرف بستر کے الگ کرنے کا، لیکن اس کے پیٹ میں نصیحتوں کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے، اور جتنا بندہ اس پر غور کرتا جاتا ہے
اتنا ہی اس کے فوائد پر اس کی گہری نظر پڑتی چلی جاتی ہے. یہی ہے آقا فرماتے کو عطی تو جوامع الکلم. آقا فرماتے کہ I have been given comprehensive speech. آقا علیہ السلام کو جتنی بھی معجزات، جتنے بھی کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ حضور کو جامع کلم بنایا گیا. یعنی آقا علیہ السلام مختصر میں بہت لمبی چوڑی باتیں کر جاتے ہیں. ایک مختصر سا کلام حضور کا، اس میں بے شمار باتیں آپ یعنی سمندر کو کوزے میں سما دیتے ہیں پیغمبر اعظم علیہ السلام. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے حسن اور جس کی جامعیت کے آپ غور کریں، آپ اشش کر جائیں. فزکس کیمسٹری پڑھنے میں اتنا من نہیں لگے گا جتنا حضور کی حدیث پڑھنے میں من لگے گا. چونکہ ابھی ہم کو مزہ نہیں ملا ہے سرکار کی حدیث پڑھنے کا، ابھی ہم کو مزہ ملا ہے ناول پڑھنے کا، ابھی ہم کو مزہ ملا ہے افسانہ پڑھنے کا، ابھی ہم کو مزہ ملا ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے کا. جس بچے کو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ میتھ کی گھنٹی میں کمرے میں داخل تک نہیں ہوتا، وہ میتھ کی گھنٹی سے بھاگے بھاگے پھرتا ہے. حالانکہ میتھ بہت ٹف سبجیکٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو جس کو میتھ کا چسکا لگ گیا، مزہ مل گیا، وہ سب سے پہلے میتھمیٹکس سے کلاس میں جاتا ہے اور سب سے اچھا مارکس لاتا ہے. ان کو انگریزی پڑھنے میں شاید بوجھ لگے مگر اس کو میتھ پڑھنے میں اس کو اچھا لگتا ہے، چونکہ میتھ وہ سمجھ رہا ہے اور میتھ بنانے کا اس کو مزہ مل گیا. بہت سارے لوگ انگریزی سے بھاگتے ہیں مگر انگریزی ایک ایسی اچھی زبان ہے کہ جب آپ بندہ اس کے گرامر کو سمجھ لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میں انگریزی میں بات کروں. میں جب 5-6 سال کی عمر کا تھا مجھ کو انگریزی کا تھوڑا سا چسکا لگا، اور جب میں 8 سال 10 سال کا عمر کا ہوا، اسکول کالج کا بچہ جو بھی ہمارے مدرسے میں گھومنے آتا تھا میں سب سے پہلے انگریزی میں اس سے بات کرتا تھا. میں پوچھتا تھا واٹ از یور نیم، فرام ویئر یو کیم، ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ. یہی 2-4 باتیں ہم کو یاد تھی. میں چاہتا تھا کسی باتوں کو میں پوچھوں، اور کلاس میں سب سے پہلے میں انگریزی کا سبق یاد کرتا تھا. ورڈ میننگ ہو یا ٹیکسٹ بک میں جو سینٹینسز ہیں اس کے معانی ہو، جو اس کا کمپریہنشن ہے، وہ ساری چیزیں چونکہ ہم کو اس کا مزہ لگ گیا تھا، چونکہ ہم کو معلوم تھا کہ جب تک میں ٹینس بندہ نہیں جانتا ہے اس وقت تک وہ اس کو نہیں قاعدے سے سمجھ پائے گا اور وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے. جس کو مزہ مل جاتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا، نحو کا، صرف کا، تفسیر کا، فقہ کا، معانی کا، بدیع کا، لغت کا، جس چیپٹر کا ہو کر مزہ مل جاتا ہے تو بندہ اس کا رسیہ ہو جاتا ہے. دوسروں کو بوجھ لگتا ہے مگر اس کو مزہ آتا ہے. چونکہ ہم لوگوں کو ابھی قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا مزہ نہیں ملا، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت نہیں ملی. اس لیے مومن ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں مگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی. جبکہ قرآن کریم گھر میں رکھنا ثواب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنے میں ثواب ہے، قرآن کریم کے سمجھنے کا ثواب ہے. اور اس پر عمل کرنا تو پھر کیا کہنا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گے جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو. آیا ہے کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، فَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، اس پر عمل کیا، قرآن یاد کیا، اس پر عمل کیا، تو پھر آیا ہے کہ اس کے ماں باپ کو وہ عزت کا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی چمک پھیکی پڑ جائے گی. ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا، دنیا میں تمہارے گھر میں سورج کی جو روشنی پہنچتی ہے اس سے زیادہ چمک ہوگی اس کی جو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ جو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی چمک اس سے زیادہ اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی. اور آیا اسی حدیث میں کہ جب ماں باپ کو ایک حافظ قرآن کے طفیل میں اتنا انعام ملے گا تو ماں ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے ان کے بارے میں جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو کتنا انعام ملے گا. یہ ماں باپ کو تو طفیل ہی انعام مل رہا ہے، یعنی بیٹے کے صدقے میں ماں باپ کو انعام مل رہا ہے کہ پڑھا بیٹا، قرآن سمجھا بیٹا، قرآن پر عمل کیا بیٹا، تو اس بیٹے کے طفیل میں ماں باپ کو یہ عزت ملے گی کہ قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا.
تاکہ سارے لوگ پہچان لیں کہ حافظ اور عالم کے والد گرامی ہیں۔ تو آیا حدیث میں کہ جب ماں باپ کو اتنی عزت ملے گی تو جو قرآن پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کو کتنا انعام ملے گا؟ اس کو انعام یہی ملے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوگی جنت میں وہی تمہاری آخری منزل ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک صرف رٹنا کمال نہیں، قرآن پاک جو پڑھا اور جو اس میں غور کیا، جو اس کے حلال کو حلال سمجھا اور جو اس کے حرام کو حرام جانا، صاف لفظوں میں قرآن پڑھا، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے فضیلت ہے۔ ایک حافظ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن پاک پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، جبکہ انرجی اس میں جاتی ہے۔ 6 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے تک ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے کے زمانے میں قرآن پاک کو رٹتا تھا، انرجی لاس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک میں لگا رہتا ہے، چونکہ اس کو قرآن پاک کی یاد کرنے، قرآن پاک تلاوت کرنے، قرآن پاک سمجھنے کا اس کو چسکا، اس کو مزہ، اس کو لطف مل گیا۔ اسی طریقے سے جس کو حدیث پاک کی تلاوت کا مزہ ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، جب دیکھیں اس حدیث میں کتنی گہرائی اور کس قدر میننگ فل وہ حدیث ہے، معانی کا سمندر کیسے چھپا ہوا ہے۔ پڑھنے میں بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، پڑھنے میں بھی اس سے جیسے کہ ایک میلوڈیس، ایک ترنم کا احساس ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم تو معانی مفاہیم کا خزانہ ہے، دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ ضبحًا، یہ جو باتیں ہیں کس قدر ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ شاعری کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ شاعری ہے نہیں، لیکن ایک احساس ہے، ایک نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب آپ پڑھیں اس کو، دیکھیں کیا حسن ہے، کیا جامعیت ہے، کیا قرآن کریم میں کیا جمال ہے اس میں۔ کوئی پڑھے تو بس پڑھتا رہ جائے، ایسا حسن کسی کتاب کی تلاوت بنے گی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ایسا مزہ آتا ہے کہ ایک طرف تو سننے میں اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، دوسری طرف اس کا وہ اثر ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اور جب قرآن پاک سمجھنے کا موقع ہو تب تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بندہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے معانی کے سمندر میں ڈوب کر بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے جب بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں شروع سے لے کے اخیر تک اسی طرح اب آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا بات ہے، یعنی کیا حسن ہے۔ ویسے تو چونکہ آپ اس کا مزہ نہیں ملا، لیکن جب مزہ اس کا مل جائے گا پھر آپ کو لگے گا کہ قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھو۔ فزکس پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، کیمسٹری پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، بایولوجی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، بوٹنی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، زولوجی پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، میتھ پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، لاجک پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے، کیمسٹری پڑھو بعد میں قرآن پڑھو پہلے۔ اگر یہ مزہ مل گیا تو بچے 5 گھنٹے اسکول میں فزکس پڑھیں گے اور 5 منٹ مدرسہ آ کر قرآن پڑھیں گے، اس کو ایسا لگے گا کہ فزکس پڑھنے کے بعد 5 روپے کمانے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے اور 5 منٹ قرآن پڑھنے کے بعد ایک اچھا انسان بننے کا نسخہ وہاں سے ملتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا راز قرآن پاک کی تلاوت میں بنا اور کوشش ہے، کیونکہ ہمارے نہ ہم کو مزہ ملا ہے نہ ہمارے بچوں کو مزہ ملا ہے، اسی لیے ہم لوگ کے سالوں سال قرآن کریم کو رکھ دیتے ہیں اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فزکس کیمسٹری پڑھ کر ہمارا بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، ہمارا بچہ انجینئر تو بن جاتا ہے، ہمارا بچہ صاحب پروفیسر تو بن جاتا ہے، لیکن دوسری ہیومن کوالٹی سے ہمارا بچہ خالی